لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ انہی کی جانوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں موجود تھے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علی صاحبہا ازکی الصلاۃ والتسلیم اسے ایسا شاندار اور عظیم الشان نبی عطا فرمایا ہے جو پہلے کسی بھی امت کو اس طرح کا نبی اور رسول عطا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و شوکت اور عظمت عطا فرمائی گئی جو کائنات میں کسی بھی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو واضح کرنا ہے۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے بالخصوص یہ احسان عظیم کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ لوگو، میں نے تمہیں ایک ایسا رسول عطا کیا ہے۔ پہلا تو مقام امتنان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی نبیوں کو رسول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں بہت سارے اوصاف کا تذکرہ فرمایا، لیکن نہ تو کسی رسول کو مبعوث فرماتے ہوئے یہ ذکر کیا اور نہ ہی آپ کی کوئی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تذکرہ فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو یہ وصف دے کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، صرف ایک جگہ پہ یہ ذکر فرمایا ہے، لوگو، میں نے تمہیں ایسا رسول مبعوث فرمایا، اس رسول کا مبعوث فرمانا میں نے تمہارے لیے بہت بڑا احسان جو ہے وہ قرار دیا۔ میں نے ویسے تو بہت احسان کیے ہیں، لیکن کسی احسان کے ساتھ میں نے تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہوئے میں نے احسان کا تذکرہ کیا۔ اور یہ احسان کیسے نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ناحیے سے مبعوث فرمائے گئے، کس مقصد کے لیے مبعوث فرمائے گئے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے ایسا نبی اور ایسا رسول مبعوث فرمایا جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ کون سا تزکیہ نفس، کون سی آیات کی تلاوت اور کون سی کتاب و حکمت کی جو ہے وہ آپ نے تعلیم دی ہے؟
آپ نے فرمایا لوگو اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کی پہچان کرو جس نے یہ سارا جہان جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا، اس پوری دنیا کا اور پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا کوئی پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اس کا بھی علم اس کے پاس موجود ہے، بارش کے نزول کے وقت کو بھی وہ جانتا ہے اور نازل بھی وہی کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ لوگوں اپنے مالک کی پہچان کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ بیت اللہ میں تم نے 360 بت بنا کر رکھے ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ تمہاری بلائیں دور کرنے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ سجدے کے لائق اور رکوع کے لائق نہیں ہیں۔ لوگوں یہ 360 بت ہی نہیں، کائنات میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ لوگوں وہی تمہارا مشکل کشا اور وہی تمہارا حاجت روا ہے، لوگوں اسی کی صرف عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، دعائیں اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، حاجت روائیاں اس کے علاوہ کسی اور سے نہ کرو۔ لوگوں نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ خیرات دیا کرو، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرو، ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی، رشتہ داروں کی عزت کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، امانت ادا کیا کرو، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس فرمایا، یہ آپ نے تعلیم دی، قرآن مجید کی روشنی میں آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے احسان عظیم کے طور پر ذکر فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں ایسا رسول اور نبی عطا کیا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارے دلوں سے شرک و بدعت اور خرافات کی گندگی کو نکالتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا، لوگوں میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، آپ کے صادق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، آپ امانتیں ادا کرتے تھے، امین ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ جس دن آپ پیدا ہوئے کائنات کے کسی فرد نے آپ کی ولادت کا انکار کیا ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے، نہ وہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کوئی غیر مسلم ہے، نہ آپ سے محبت کرنے والا اور نہ کوئی آپ سے عداوت کرنے والا جس نے آپ کی ولادت کا انکار کیا۔ آپ سچ بولتے تھے، سچائی کا کسی نے انکار نہیں کیا، اپنے بھی مانتے تھے، بیگانے بھی مانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، قبیلوں میں جھگڑا پیدا ہوا، تو ایک آدمی کہنے لگا ہمارے درمیان فیصلہ وہ کرے گا جو سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے گا۔ چنانچہ بیت اللہ میں سب سے پہلے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اس وقت کے مشرکین، ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ کہنے لگے جاء الامین جاء الصادق جاء الامین جاء الصادق، رضینا، امین اور شخصیت جو ہے وہ تشریف لے آئی ہے، جو سچی شخصیت ہے وہ تشریف لے آئی ہے، ہم ان کے اوپر راضی ہیں، وہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم اس پہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ صداقت کے اوپر، امانت کے اوپر، ولادت کے اوپر کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا اگر پڑا ہے تو رسالت کے اوپر آ کر پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کو احسان عظیم قرار نہیں دیا، آپ کی صداقت کو احسان عظیم قرار نہیں دیا، آپ کی امانت کو اور آپ کے حسن خلق کو احسان عظیم قرار نہیں دیا۔ اگر احسان عظیم قرار دیا تو آپ کی رسالت کو قرار دیا،
لوگوں میں نے تمہیں ایک ایسا رسول دیا ہے جو تمہارے دل سے شرک کی اور خرافات کی گندگی اور نجاست کو جو ہے وہ کھینچ کھینچ کر صاف کرتا ہے. یہ رسالت جو ہے وہ ہمارے لیے احسان عظیم ہے، اور یہی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہی سے لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یہی پہ کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ماننے والے. کچھ لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. آپ جانتے ہیں کوہ صفا پہ جب آپ نے چڑھ کر سب سے پہلا اعلان کیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، ایک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لو، لوگوں تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. ساری دنیا کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاؤں کے اندر جو ہے وہ ڈھیر کر دے گا. لوگوں ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو. یہاں پہ ابو لہب، ابو جہل، جس نے ولادت والے دن کوئی مخالفت نہیں کی تھی، یہاں پہ مخالف بن کر سامنے آ. اجمعتنا لہذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہاں پہ کوہ صفا پہ اسی مقصد کے لیے جمع کیا ہے؟ یہاں سے ابو لہب نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو بد دعا دی، جس کی بد دعا کے نتیجہ میں اللہ نے اس کو بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب وتب. میرے نبی کے بارے میں کوئی لفظ نہ بول، اللہ تجھے ہلاک کر دے، تجھے تباہ و برباد کر دے، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور تو خود بھی تباہ و برباد ہو جائے. یہاں پہ جھگڑا کہاں پہ پیدا ہوا؟ محبت پہ، ولادت پہ؟ نہ ولادت پہ جھگڑا پیدا ہوا، نہ آپ کی محبت پہ جھگڑا پیدا ہوا، نہ امانت اور صداقت اور دیانت کے اوپر جھگڑا پیدا ہوا. جھگڑا جو پیدا ہوا ہے وہ آپ کی رسالت کے اوپر. اور آج بھی یہی جھگڑا ہے، کیا رسالت کو تسلیم کیا ہے یا نہیں تسلیم کیا؟ جن لوگوں نے رسالت کو تسلیم کر لیا وہ لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے، جن لوگوں نے رسالت کو رد کر دیا وہی لوگ ناکام ہو گئے. آج بھی کتنی ہی دنیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر قبروں کی پرستش کرتی ہے، بت بنا رکھے ہیں، بتوں کی عبادت کرتی ہے، شجر و حجر کو مشکل کشا اور حاجت روا اور معبود جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، ان کے سامنے اپنی پیشانیاں جو ہے وہ ٹیکی جاتی ہیں. اس شرک میں اور اس شرک میں کون سا فرق ہے؟ وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور بت بنا بنا کر جو ہے ان کی پرستش کرتے تھے. اور آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے طرح طرح کے بت اور معبود بنا رکھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. لوگوں میں نے نبی ایسا بھیجا، رسول ایسا بھیجا جو تمہارے اوپر کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ تمہارے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ احسان ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظیم جو ہے وہ احسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ذکر فرمایا من انفسہم، ہم نے ان کی جانوں میں سے، انہی کے نفسوں میں سے رسول اور نبی جو ہے وہ بنا کر مبعوث فرمایا. کوئی غیر سے، کسی اور جنس سے، کسی اور نسل سے، کسی اور قوم سے ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا. اہل مکہ ان کی قوم سے، ان کے نفسوں سے، ان کے قبیلے سے، ان کی جانوں سے، انہی جیسا ہم نے رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجا. آج اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں یا کوئی نوری مخلوق ہیں، یا ہے ہی نور ہیں، اللہ تعالیٰ کے اجزاء میں سے کوئی حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انسانیت کو شرف عطا کرتے ہوئے فرمایا لوگوں ہم نے انسانوں کو انسانوں میں سے بہترین رسول اور نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا. یہ انسانیت کے لیے شرف، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ وہ رسول ہم میں سے ہے. ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری اولاد کسی جگہ پہ پوزیشن حاصل کرتی ہے تو اس جگہ پہ ہمارے لیے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کا فلاں فرد، اسے یہ اعزاز مل رہا ہے، اسے یہ انعام مل رہا ہے. اگر ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں، ہماری برادری کا نہیں، ہمارے رشتہ داروں کا نہیں، کسی اور نے انعام حاصل کیا تو ہمارے لیے کیا فخر، اس میں ہمارے لیے کیا اعزاز. جس خاندان میں
کسی کو انعام ملتا ہے اسی کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگو یہ تو تمہارے لیے اعزاز ہے، یہ تو تمہارے لیے فخر ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک انسان کو بہترین اور عظیم الشان رسول اور نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا اعزاز۔ اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو ہمارے لیے کیا اعزاز؟ اس میں تو فرشتوں کے لیے اعزاز کہ فرشتوں میں سے اس انسان کو یا اس ذات کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ اعزاز تو ہمارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی میں سے انسان جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ اور پھر اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم ہی میں سے رسول ہوگا تو وہ ہماری زبان میں گفتگو کرے گا اور ہم کو سمجھائے گا، ہمیں اس کی بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اسی قوم کی زبان میں سے رسول بھیجے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی قوم جو ہے وہ اردو بولنے والی تھی، ہم نے پشتو جاننے والا اور فارسی جاننے والا نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث کر دیا۔ قوم انگلش جاننے والی تھی، ہم نے جو ہے وہ ترکی زبان کا جو ہے وہ رسول بنا کر بھیج دیا۔ ایسا نہیں، جہاں جہاں جس طرح کی قوم بستی تھی اسی قوم کی زبان جاننے والا ہم نے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، لوگوں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے اور مرد تھے، مردوں کو ہم نے رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ اور تیسری جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، لوگوں جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ یہ انسانوں کے اوصاف ہیں۔ لوگوں ہم نے انسانوں میں سے انسان رسول بنا کر بھیجا تو تمہارے لیے بہت بڑا تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہ ہمارا عظیم احسان ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے اور تمہاری جانوں میں سے ایک نبی اور رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اس کی وضاحت فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان، تمہارے جیسا انسان، تم ہی میں سے ہوں۔ میرے اندر اور تمہارے اندر فرق کیا ہے؟ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ اور بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزازات دیے ہیں، لیکن بطور انسان کے، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان، جس طرح تم پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، جس طرح تم نے فوت ہونا ہے میں نے بھی فوت ہونا ہے، جس طرح تم زندگی بسر کرتے ہو میں بھی زندگی بسر کرتا ہوں، تم شادی کرتے ہو میں بھی شادی کرتا ہوں۔ لوگوں جس طریقے سے تم دنیا میں کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہو میں بھی کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا ہوں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے میرے اندر اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن صفات میں فرق ہے۔ میری صفات تم سے اعلیٰ درجے کی صفات، تم بھی سچ بولتے ہو گے لیکن میرا سچ بولنا تم سے کہیں زیادہ اعلیٰ مقام۔ تم بھی امانت ادا کرتے ہوگے لیکن میری امانت اور دیانت دیکھو، اس طرح کی کوئی نظیر شاید تمہیں مل جائے۔ تم بھی حسن سلوک کرتے ہو لیکن میرا حسن سلوک تم سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ میرے اندر بہت سارے اعزازات ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے بھی اعزازات ہیں، اور نبی ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بنا کر انسانوں کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اگر کوئی اور ہستی انسانوں کی قوم میں سے نہ آتی، فرشتوں کی نسل سے یا کسی اور نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کر بھیج دیتے تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا، ہمارے لیے اس کی بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ ہم لوگ اعتراض کرتے، یا اللہ تو نے یہ نبی کس نسل سے بھیج دیا، کون سی قوم سے بھیج دیا، کس جنس کا جو ہے وہ بھیج دیا، یہ تو کھاتا بھی نہیں ہے، یہ تو پیتا بھی نہیں ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، پینے کی حاجت نہیں ہے، واش روم جانے کی حاجت نہیں ہے، شادی کی ضرورت نہیں ہے، اسے منڈی میں جانے کی ضرورت نہیں، بزنس اور کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فارغ ہے، یہ تو عبادت کر سکتا ہے، یہ تبلیغ کر سکتا ہے، یہ سارا دن سجدے میں پڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے۔
کوئی ہماری طرح کا انسان ہو تو اس کو تو 100 کام ہیں، ہم کیسے عبادت کریں؟ یہ تو ساری عبادتیں کر سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ یہ قوموں نے اعتراض کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان بنا کر، لوگوں دیکھو میں نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے، زکوٰۃ دینا فرض کیا، اور دوسرے کام میں نے فرض کیے۔ کیا تمہارے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے؟ تم دوسرے بھی کام کر سکتے ہو اور یہ بھی کام کر سکتے۔ دیکھو یہ میرا نبی ہے، جو جو کام تم کرتے ہو وہی کام یہ کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امت کو دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر عبادت بھی کرتا ہے، اور لمبی عبادت کرتا ہے۔ انسان ہونے کے باوجود یہ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اگر یہ ہستی سارے کام سر انجام دے سکتی ہے تو تم بھی یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہو، اس لیے کر کے دیکھو۔ یہ وہ عظیم مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول اور نبی جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ بہرحال یہ انسانیت کے لیے اعزاز ہے کہ انسانوں میں سے رسول بنایا گیا، اور انسانیت کے لیے اعزاز ہے کہ سب سے عظیم رسول بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے تذکرہ فرمایا، اور رسول کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اس نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے شرک کی، ضلالت کی، گمراہی کی اور بدعات و خرافات کی نجاست جو تھی اس کو نکال کر جو ہے وہ باہر پھینکا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی آیت کافی، اگر قرآن مجید کی کوئی اور آیت نہ ہوتی تو یہ اکیلی آیت ہی کافی۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، نبیوں کو مخاطب کیا اور ان سے پختہ عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد اور میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟ اگر تم کو میں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، تم اپنی اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنا پیغام قوموں کو دے رہے ہو، پھر اسی عرصہ نبوت میں تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، ایسا رسول جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارے لیے یہ میرا حکم ہے، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، تم نے اپنے پیغامات کو ترک کر دینا ہے، تم نے فوراً لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میرے اس نبی پر ایمان لے آنا۔ صرف ایمان ہی نہیں لانا، اس کی تابعداری کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے دین کی نصرت کرنی ہے، اعانت کرنی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، کیا تم میرے ساتھ یہ پختہ وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اور پختہ وعدہ دیتے ہیں، اگر تیرا وہ نبی آ گیا ہماری نبوت اور رسالت کے زمانے کے دوران تو ہم اپنی نبوت کو ترک کر دیں، اپنی رسالت کو ترک کر دیں گے اور اس نبی پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار لیا، نبیوں نے اقرار کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بس نہیں، مزید کہا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبیو تم گواہ ہو جاؤ سارے کے سارے، اور تمہارے اوپر میں بھی گواہی دینے والا ہوں کہ تم نے یہ اقرار کر لیا ہے میرے اس نبی کے زمانے میں تم نے اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلانا، اپنی نبوت اور رسالت کی بات نہیں کرنی ہے، اور اپنی بات نہیں کرنی بلکہ اس کے نبی کے اوپر اور اس کے دین کے اوپر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد کہا، یہیں پہ بس نہیں، پھر مزید کہا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے میرے نبیو، اگر تم میں سے عام لوگوں کو نہیں کہا، عام لوگوں سے نہیں کہا،
اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، اے میرے نبیوں یاد رکھو اگر میرا وہ نبی آ جائے اور تم نے اس کی نبی کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اس کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، اس کے پیغامات کو نہ مانا، اس سے منہ موڑ لیا، اس سے اعراض کر لیا، یاد رکھو میں نبیوں کی صف سے نکال کر فاسقوں کی صف میں شامل کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ مقام کیا ہو سکتا ہے کہ میرا نبی وہ آ جائے، اے میرے تمام نبیوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والوں، تمہاری نبوت کا سکہ نہیں چل سکے گا، تمہاری نبوت کا پیغام نہیں چل سکے گا، تم نے اپنے پیغامات کو وہیں پہ ترک کر دینا ہے اور میرے نبی کی بات اور میرے نبی کی نبوت پر ایمان لا کر اس کی مدد اور اس کی اعانت کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ورقے پڑھ رہے تھے جس میں کوئی تورات کی عبارتیں لکھی ہوئی تھی۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، رنگت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا عمر ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، افی شک انت، کیا تجھے میری نبوت اور میری رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے؟ تجھے میرے نبوت پر کوئی ایمان نہیں ہے؟ میں سچا رسول نہیں ہوں؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ کہا پھر اس تورات کی ورق گردانی کیوں کر رہے؟ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، انجیل کا، تورات کا، زبور کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں میری رسالت کے علاوہ کسی اور کی رسالت نہیں چل سکتی۔ اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئے، لما وسعہ الا اتباعی، اسے بھی نجات اسی شکل میں ملے گی جب وہ میری اتباع کرے گا، اگر میری اتباع نہیں کریں گے تو ان کو بھی نجات نہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے تو تب بھی ان کی کامیابی کا انحصار میری اتباع پر ہے، میرے ایمان پر ہے۔ اگر مجھ پر وہ ایمان لے آتا ہے، مجھے نبی تسلیم کر لیتا ہے تو وہ کامیاب۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں۔ آیات بہت ساری ہیں، اگر اور بھی آیت بیان کرو تو بات لمبی ہو جائے گی، میں یہیں پہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں ذرا جائزہ لیجئے لوگوں کا آپ کی رسالت کے بارے میں کس مقام پر جو ہے وہ جھگڑا ہے، کس جگہ پہ نزاع ہے، کہاں سے لوگ جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہاں سے لوگ جو ہے وہ ناکامی کی طرف اور جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر کیا، لوگوں میں نے رسول بھیجا ہے جو کتاب اللہ اور کتاب و حکمت کی شکل میں تمہیں تعلیم دیتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ انہی کے ذریعے تمہاری تربیت ہو سکتی ہے، تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے۔ ان تعلیمات کے علاوہ تمہاری اصلاح اور تمہاری تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایک پوائنٹ جہاں سے لوگ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کر کے اگر کسی اور راستے کا انتخاب کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم کو تسلیم نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پوائنٹ ذکر کیا اور اس میں اپنے نبیوں سے وعدہ لے کر ہمارے لیے ذکر فرمایا، لوگوں نبی کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات تمہارے لیے قابل قبول، کسی اور نبی کی تعلیمات قابل عمل ہی نہیں، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو دنیا میں تمہارے لیے کسی صورت میں کامیاب، کسی صورت میں کامرانی نہیں۔ آج محبت کے دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے کے دعوے بہت خوبصورت طریقے میں کیے جاتے ہیں، لیکن تعلیمات پہ کس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ اپنی منمانی۔ اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس کی جو ہے وہ تعمیل کی جاتی ہے۔ شادی کا موقع ہے، مولوی صاحب اس میں تو کوئی گنجائش ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی طریقہ نکل آئے، کوئی حرج نہیں ہے نا، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، یہاں پہ اگر حدیث پہ آپ کی تعلیمات پہ نہ بھی عمل کیا جائے تو چلو کوئی حرج۔ آج عید کا دن ہے، آج تو چلو دین کی کوئی رخصت ہونی چاہیے،
انسان اپنی خواہشات نفس کی تعمیل کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، دین کو مکمل نہیں مانتا ہے اور دین پر عمل کرنے میں اپنی کامیابی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج امت کا اکثر حصہ جو ہے وہ گمراہی میں ڈوبا ہو، اپنے نفس سے باہر نکلتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مقتدا اور پیشوا اور رہبر اور رہنما بنا رکھے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی تعلیمات میں تو یہ بات موجود ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، ہمارے فلاں نے یہ فیصلہ کیا ہے، فلاں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ وہ غلط تھے؟ نہیں۔ غلط تھے یا نہیں، یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جی ہاں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو ان کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ، لوگوں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، ہاں مگر وہ انسان جو جنت میں جانے سے انکار کرتا۔ آج بہت سے لوگ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کو مانتے نہیں ہیں، بالکل اس حدیث کی طرح۔ آپ نے فرمایا ہر بندہ جنت میں جائے گا میری امت کا، صرف وہ بندہ جو جنت میں جانے سے انکار کر۔ کیوں بھئی؟ مسلمان بھی ہو، جنت میں جانے سے انکار بھی کرے، ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام کو بھی تردد پیدا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کہا یا رسول اللہ من یابا، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی، میرے دین کو اپنے لیے قابل نجات سمجھ لیا، وہ انسان تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، وہ یاد رکھے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے نافرمانی نہیں کی بلکہ حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج بھی کتنے ہی لوگ زبان حال سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ من عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی ہے وہ یاد رکھ لے اس نے جنت میں جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عظمت، اس کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔